موضوع آج کا ہمارا ہے توہم پرستی، بدگمانی، بدشگونی، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب تھوڑا سا جو ہے توہم پرستی پہ تھوڑا سا کلام کریں اور پھر بتائیں، سمجھائیں کہ بدگمانی کیا ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت ابتدا فرمائی توہم پرستی کے حوالے سے۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ توہم پرستی پیدا ہوتی ہے ضعیف الاعتقادی سے۔ صحیح۔ اور جس قوم میں ضعیف الاعتقادی آ جائے اس کے پاس بجز بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو قوم ضعیف الاعتقاد ہو تو پھر اس قوم کو غلط راہ پر لگانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن میں علماء سو بھی ہوتے ہیں، جاہل عاملین بھی ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا بھی ہوتے ہیں، اور جادو اور تنتر منتر جنتر کرنے والے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے، اور ہمارا جو ریجن ہے اس میں توہم پرستی کی وجہ سے بڑا فساد ہے۔ پورا سال ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں، اور ظاہری لبادہ مذہبی کسی کو بھی نظر آتا ہے تو اس پر اعتماد کر لیا جاتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس جاہل عامل نے اس کی ضعیف الاعتقادی کی بنا پر کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے اس سے لوٹ لیے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جب آمد مبارک ہوئی تو اس زمانے میں بھی ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی تھی۔ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتقادات کو مضبوط فرمایا تعلیمات قرآن و حدیث کے ذریعے، اور ضعیف الاعتقادی کو ختم فرمایا۔ مثلا 4 چیزیں میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ جی۔ اس زمانے میں بیماری کو متعدی سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک شخص بیمار ہے چپکنے والی تو اس کے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا کہ یہ مرض مجھ میں متعدی ہو کر آ جائے گا، تعدیہ ہے بیماری میں۔ ایک یہ ضعیف الاعتقادی تھی۔ اس زمانے میں الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ ضعیف الاعتقادی کی بنا پر تھا۔ اسی طرح بدفعلی مختلف چیزوں میں تھی، تو بدفعلی لیا کرتے تھے کہ میں اس طرح ہو گیا تو یوں نہیں ہوگا، یا اس طرح نہیں ہوا تو یوں ہو جائے گا، مختلف چیزوں میں اس کی تفصیل ہے، بدفعلی پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ صحیح البخاری شریف کی حدیثوں مبارکہ ہے، چاروں چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں ہے، ولا طیرتا، اسی طرح بدفعلی کچھ نہیں ہے، ولا حامتا، اور الو کچھ نہیں ہے، ولا سفرا، اور سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں یہ بھی جوامع الکلم سے ہے کہ 4 ضعیف الاعتقادی کی بنا پر توہمات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے میں چاروں کو رد فرما دیا۔ صحیح۔ سب سے پہلے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، بایمانہ کہ مسبب الاسباب اور کارساز حقیقی اللہ ہے۔ صحیح۔ اللہ نہ چاہے مجھے پوری دنیا مل کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، صحیح۔ اللہ نہ چاہے پوری دنیا مل کر مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتی۔ ایک آیہ مبارکہ، اس کا معنی ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی آپ ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا، حرف لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر وہی، ما جو کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے۔ صحیح۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا سردار ہے، اور اللہ ہی پر ہم بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ جب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ ملحوظ نگاہ رکھیں، اب اگر آپ کو کوئی عامل ڈراتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے تو میں تم پر یہ عمل کر دوں گا، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تم پر جادو کروا دوں گا، میں تم پر یہ کروا دوں گا، اس کی کسی چیز سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہے، اور ہمارے رب کی رضا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جادو کی نفی کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں عملیات کی نفی کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں اثرات کی نفی کر رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضعیف الاعتقادی کی بنا پر جاہل عاملین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں۔
آج ہماری قوم کو ایک بہت بڑے لیول پر برباد کر دیا ہے. کئی جگہوں پر جس طرح ہم مختلف اعتبارات سے سلسلوں کے حوالے سے مشائخ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نااہل لوگ گدی نشیں ہو گئے جنہوں نے اپنے اکابرین کے مزارات کا بھی خیال نہ رکھا, اسی طرح عملیات میں کئی نااہل جاہل عاملین بیٹھ گئے. میں ذاتی طور پر ایسے افراد کو جانتا ہوں, قبلہ شاہ صاحب کی معلومات میں بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, مذہبی لبادہ پہنا ہوا ہے, لوگوں کو لوٹ چکتے ہیں, اور پھر لوگ آ کر ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ جی فلاں اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے, فلاں اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے, فلاں بڑا مشہور ہے, اور اس نے مجھ سے اتنے لاکھ روپے لے لیے. میرے ایسی خواتین آئیں شبیر بھائی جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سونا بکوا دیا. صحیح. اور جب ہم نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس صرف یہ چند سونا ہے, تو کہا تم جب بیمار ہو جاتے اور ہاسپٹلائزڈ ہوتے تو وہاں پر بھی تو تم سونا بیچ کے ڈاکٹرز کو دیتے نا. یہی کیس آیا ہے, وہاں پر بھی تم سونا بیچ کر ڈاکٹرز کو دیتے, تو مجھے دیتے ہوئے موت آ رہی ہے, جاؤ بیچ کے آؤ, اگر پیسے دو گے تو تمہارا ہوگا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہماری قوم تڑپ رہی ہے, دکھ سے بلک رہی ہے کہ علاج مہنگا ہو گیا. بڑی ہاسپٹل میں ہم علاج نہیں کروا سکتے. پہلے طبی علاج مہنگا ہوا تھا, اب روحانی علاج مہنگا ہو گیا, تو قوم کہاں جائے؟ طبیب کے پاس جائے تو وہ چھری لے کر بیٹھا ہوا ہے, روحانی عامل کے پاس جائے تو تلوار لے کر, میرے منہ کا لفظ آپ نے لے لیا کہ وہ تلوار لیے بیٹھا ہوا ہے کہ بس تم آؤ, ہم تیار ہیں ذبح کرنے کے لیے. تلوار لے کے بیٹھا ہو. جی, المیہ یہ ہے, اس پر میں کیا عرض کروں, المیہ یہ ہے کہ ہم اچھے لوگ بھی ہر شعبے میں ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ پورا شعبہ ہی برباد ہو چکا ہے. لیکن میں اپنی قوم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ضعیف الاعتقادی کی طرف نہ جائیں, توہم پرستی کی طرف نہ جائیں. کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے, ڈرنے کی حاجت نہیں ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کی روشنی میں بالکل پرفیکٹ زندگی گزاریں, اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور وہ جاہل عاملین جو انفیکٹ جاہل ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, عملیات کے نام پر وہ اپنی دکان چلا رہے ہیں, اللہ سے ڈریں. اگر آپ کو دنیا کمانی ہے تو دنیا کمانے کے لیے بہت سارے شعبے ہیں. آپ دنیا کمانے کے لیے قال اللہ کا, قال الرسول کا, قرآن کا, حدیث کا, اسلام کا نام استعمال نہ کریں. یہ آپ اپنی ذات کے چند ٹکوں کے نفع کے لیے پورے دین کو برباد کر رہے ہیں, اور لوگوں کا اعتماد دیندار لوگوں سے اٹھوا. پھر علماء ربانیین سے بھی لوگ دور ہوتے ہیں کہ جی ہم جس کے پاس گئے تھے اس کا تو یہ نام ہے, اور سب کا امیج خراب ہوتا ہے. تو خدارا یہ دنیا کٹ جانی ہے. الدنیا تدر و تغر و تمر, دنیا نقصان دیتی ہے, دھوکہ دیتی ہے, گزر جاتی ہے. آپ کتنا جمع کر لیں گے؟ دنیا کے لیے آخرت کو برباد نہ کریں, دنیا کے لیے بزرگوں کا نام خراب نہ کریں, دنیا کے لیے تصوف کے نام کو خراب نہ کریں, دنیا کے لیے خانقاہوں کو بدنام نہ کریں, دنیا کے لیے علماء ربانیین کے نام کو بدنام نہ کریں. اپنی اصلاح کریں اور فوراً سے پہلے اس کام کو چھوڑ دیں. جو رزق اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ حلال ذریعے سے آپ کو مل جائے گا.